السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں اس کا تیسرا والیوم ہے، اور تیسرے والیوم کا تیسرا باب جو ہے وہ ہے کتاب الفتن، فتنوں کا بیان۔ تو اس کی احادیث جو ہیں وہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے اس میں 5379۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطاب فرمانے کے لیے ایک جگہ کھڑے ہوئے تو آپ نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات بیان فرمائے۔ یاد رکھنے والوں نے اسے یاد رکھا اور بھولنے والوں نے اسے بھلا دیا، اور میرے یہ ساتھی اس سے خوب آگاہ ہیں، اور ان مذکورہ چیزوں میں سے جب وہ چیز رونما ہوتی ہے جسے میں بھول چکا تھا تو اسے دیکھ کر میری یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ جس طرح آدمی کسی غائب ہو جانے والے آدمی کے چہرے کو یاد کرتا ہے، پھر جب وہ اسے دیکھتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے۔ حدیث نمبر 5380۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دلوں پر فتنے اس طرح مسلسل پیش کیے جائیں گے جس طرح چٹائی کے تنکے مسلسل ہوتے ہیں جس میں وہ پیوست کر دیے گیا، اس پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جس دل نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا اس پر ایک سفید نقطہ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ دل دو قسم کے ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک دل سفید پتھر کی طرح چمکدار ہو جائے گا جسے قیامت تک کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، جبکہ دوسرا دل سیاہ راکھ کی مانند ہوگا جیسے الٹا برتن ہو۔ وہ نہ تو نیکی کو پہچانتا ہے اور نہ برائی کو، وہ صرف وہی جانتا ہے جو اس کی خواہشات نے اس میں پیوست کر دیا جائے۔ حدیث نمبر 5381۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو حدیثیں بیان کی، میں نے ان میں سے ایک تو دیکھ لی جبکہ دوسری کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی کہ ایمانداری آدمیوں کے دلوں کی جڑ فطرت میں اتری، پھر انہوں نے قرآن سے سیکھا، پھر سنت سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کے اٹھ جانے کے متعلق ہمیں حدیث بیان کی۔ فرمایا، آدمی غافل ہوگا تو ایمان اس کے دل سے اٹھا لیا جائے گا، اس کا نشان نقطے کی طرح رہ جائے گا، پھر وہ دوبارہ غافل ہوگا تو اسے ایمان کو اٹھا لیا جائے گا تو آبلے کی طرح اس پر نشان رہ جائے گا، جیسے تو نے اپنے پاؤں پر انگارہ لڑکھڑایا ہو، وہ آبلہ بن جائے تو اسے پھولا ہوا دیکھے حالانکہ اس میں کوئی چیز نہیں۔ اور لوگ صبح کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، اور کوئی ایک بھی امانت ادا نہیں کرے گا، کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے، اور کسی اور آدمی کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ کس قدر عقل مند ہے، اس کا کتنا ظرف ہے، اور وہ کس قدر برداشت والا ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 5382۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے، جبکہ میں آپ سے شر کے متعلق اس اندیشے کے پیش نظر پوچھا کرتا تھا کہ وہ کہیں مجھے اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم جاہلیت اور شر میں مبتلا تھے، اللہ نے ہمیں اس خیر سے نواز دیا، تو کیا اس خیر کے بعد کوئی شر بھی آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اس شر کے بعد کوئی خیر بھی آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اس میں کمزوری اور ہوگی۔ میں نے عرض کیا، اس کی کمزوری کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ میری سنت اور میرے طریق کے خلاف چلیں گے، ان کی بعض باتوں کو تم اچھا سمجھو گے اور بعض کو برا۔ میں نے عرض کیا، کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ابواب جہنم پر دعوت دینے والے ہوں گے، جس نے ان کی اس دعوت کو قبول کر لیا تو اس کو اس میں پھینک دیں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کا تعارف کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارے ہی قبیلے سے ہوں گے اور وہ ہماری زبان میں کلام کریں گے۔ میں نے عرض کیا، اگر اس زمانے نے مجھے پا لیا تو آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر کے ساتھ لگ جانا۔ میں نے عرض کیا، اگر ان کی نہ جماعت ہو اور نہ ان کا امام تو پھر کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں چبانی پڑیں، حتیٰ کہ تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، میرے بعد حکمران ہوں گے جو نہ تو میری ہدایت و طریق سے رہنمائی لیں گے اور نہ میری سنت کے مطابق عمل کریں گے، اور ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ڈھانچے انسانی اور دل شیطان کے ہوں گے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر میں یہ صورت حال دیکھوں تو کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا، اگرچہ تجھے مارا جائے اور تمہارے مال
لے لیا جائے تم سنو اور اطاعت کرو۔ حدیث نمبر 5383۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، جبکہ شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر۔ وہ دنیا کے مال و متاع کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ حدیث نمبر 5384۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جس نے ان کی طرف جھانک کر دیکھا تو وہ اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ جو شخص کوئی پناہ گاہ یا بچاؤ کی جگہ پائے تو وہ وہاں پناہ حاصل کر لے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، فتنے پیدا ہوں گے، ان میں سونے والا جاگنے والے سے بہتر ہوگا، جبکہ ان میں جاگنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا ان میں دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص کوئی پناہ گاہ یا بچاؤ کی جگہ پائے تو وہ وہاں پناہ حاصل کرے۔ حدیث نمبر 5385۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے برپا ہوں گے، سن لو پھر بڑے فتنے ہوں گے، سن لو پھر ایسے عظیم فتنے ہوں گے کہ ان میں بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ سن لو جب یہ واقع ہو جائیں تو اس کے پاس اونٹ ہو تو وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ مشغول ہو جائے، جس کی بکریاں ہوں وہ اپنی بکریوں کے ساتھ مشغول ہو جائے، اور جس کی زمین ہو تو وہ اپنی زمین کے ساتھ مشغول ہو جائے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول بتائیں، جس شخص کے پاس اونٹ ہو، نہ بکریاں ہوں، نہ ہی زمین، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا، وہ اپنی تلوار کا قصد کرے اور اسے پتھر پر مار کر کند کر دے، اس کی تیزی ختم کر دے، پھر اگر استطاعت ہو وہاں سے بھاگ نکلنے کے فتنے اسے اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں تاکہ وہ بچ سکے۔ اے اللہ، کیا میں نے اپنا پیغام الہی پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا تو ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بتائیں، اگر مجھے مجبور کر دیا جائے حتیٰ کہ مجھے 2 صفوں جماعتوں گروہوں میں سے کسی ایک کے ساتھ لے جایا جائے تو کوئی اپنی تلوار سے مجھے مارے یا کوئی تیر آئے اور وہ مجھے قتل کر دے تو قاتل و مقتول کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قاتل اپنے اور تمہارے گناہ کا بوجھ لے کر واپس آئے گا اور وہ جہنمی ہوگا۔ حدیث نمبر 5386۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں، وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں پر بھاگ جائے۔ حدیث نمبر 5387۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی بلند مقام پر چڑھے تو فرمایا، کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، بے شک فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو رہے ہیں۔ حدیث نمبر 5388۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ہلاکت و تباہی قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ حدیث نمبر 5389۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا، علم ختم کر دیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا اور حرج زیادہ ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل۔ حدیث نمبر 5390۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی کہ حتیٰ کہ لوگوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا، اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ عرض کیا گیا، یہ کس وجہ سے ہوگا؟ فرمایا، فتنے کی وجہ سے قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ حدیث نمبر 5391۔ موکل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 5392۔ زبیر بن عدی بیان کرتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس آئے تو ہم نے حجاج کی طرف سے ہم پر ہونے والے ظلم کے متعلق ان سے شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، صبر کرو، کیونکہ تم پر جو وقت بھی آ رہا ہے اس کے بعد آنے والا وقت اس سے زیادہ برا ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ حدیث نمبر 5393۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے یا انہوں نے نسیان کا اظہار کیا۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دنیا تک ہونے والے داعیان فتنہ، جن کی 300
سے زید تک پہنچے گی کے متعلق بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام، اس کے والد کا نام اور اس کے قبیلے کے نام کے متعلق ہمیں بتایا۔ حدیث نمبر 5394۔ سبحان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے متعلق گمراہ حکمرانوں کا اندیشہ ہے۔ جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے تو وہ روز قیامت تک ان سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ حدیث نمبر 5395۔ سفینہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خلافت 30 سال ہوگی، پھر بادشاہت ہوگی۔ پھر سفینہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت 2 سال شمار کر، عمر کی 10 سال، عثمان کی 12 سال اور علی کی خلافت 6 سال شمار کر۔ حدیث نمبر 5396۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اس خیر یعنی اسلام کے بعد شر ہوگا جس طرح اس سے پہلے شر یعنی کفر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا، بچاؤ کا کوئی راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار۔ میں نے عرض کیا، کیا تلوار کے بعد اہل اسلام میں سے کوئی باقی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امارت کے نتیجے میں فساد ہوگا، صلح نفاق پر ہوگی اور اتحاد مفاد پرستی پر ہوگا۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا داعیان گمراہ ہی ظاہر ہوں گے۔ اگر اللہ کے لیے زمین پر کوئی خلیفہ ہو، وہ از راہ ظلم تیری پشت پر مارے اور تیرا مال لے لے تو اس کی اطاعت کر۔ بصورت دیگر اگر خلیفہ نہ ہو تو اس طرح فوت ہو کہ تو درخت کے جڑ پکڑے ہوئے ہو۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ نہر اور آگ ہوگی۔ جو شخص اس کی آگ میں داخل ہو گیا تو اس کا اجر واجب ہو گیا اور اس کے گناہ مٹا دیے گئے، اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہو گیا تو اس کا گناہ واجب ہو گیا اور اس کا اجر ختم کر دیا گیا۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر گھوڑے کا بچہ پیدا ہوگا، وہ ابھی سواری کے قابل نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کہ ایک روایت میں ہے فرمایا کدورت پر صلح اور مفاد پر اعتماد ہوگا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کدورت پر صلح سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے دل محبت کی اسی حالت پر نہیں آئیں گے جس پر وہ پہلے تھے۔ میں نے عرض کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھا بہرا فتنہ، اس فتنے پر داعیان ہوں گے گویا وہ ابواب جہنم پر کھڑے ہیں۔ حذیفہ اگر تم درخت کی جڑ کو پکڑے ہوئے فوت ہوئے تو وہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم ان میں سے کسی فتنے کی اتباع کرے۔ حدیث نمبر 5397۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا۔ جب ہم مدینہ کے گھروں سے آگے نکل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب مدینہ میں بھوک ہوگی؟ تم اپنے بستر سے اٹھو گے اور اپنی نماز کی جگہ تک نہیں پہنچ سکو گے حتیٰ کہ بھوک تمہیں مشقت میں مبتلا کر دے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر سوال کرنے سے بچنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب مدینہ میں موت عام ہوگی حتیٰ کہ قبر کی جگہ غلام کی قیمت کو پہنچ جائے گی؟ وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم صبر کرنا۔ فرمایا ابو ذر تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب مدینہ میں قتل عام ہوگا؟ خون حجارزیت مدینہ میں ایک محلے یا جگہ کا نام ہے تک پھیل جائے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے پاس چلے جانا جن کے ساتھ تیرا دینی یا خونی تعلق ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا میں مسلح ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو آپ ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تلوار کی تیزی تم پر غالب آ جائے گی تو پھر تم اپنے کپڑے کا کنارہ اپنے چہرے پر ڈال لینا تاکہ وہ قاتل تیرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے۔ حدیث نمبر 5398۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم نکمے لوگوں میں باقی رہ جاؤ گے، ان کے وعدے اور ان کی امانتیں خراب ہو جائیں گی، وہ اختلاف کا شکار ہو جائیں گے، وہ اس طرح ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں۔ انہوں نے عرض کیا آپ مجھے کس چیز کا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس چیز کو جانتے ہو اسے لازم پکڑو اور جسے نہیں جانتے اسے چھوڑ دو، اور تم اپنا خیال رکھو اور عام لوگوں کا عمل چھوڑ دو۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان پر قابو رکھو، جو چیز پہچانتے ہو اسے پکڑو، جسے نہیں پہچانتے اسے چھوڑ دو، تم اپنی فکر کرو اور عام لوگوں کے معاملے کو ترک کر دو۔ ترمذی اور انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 5399۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے
یہ تاریخ کے ٹکڑوں کی طرح لگاتار فتنے ہوں گے۔ ان میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، اور شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر۔ ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تم ان میں سے اپنی کمانیں توڑ ڈالو اور اپنی کمانوں کے تانت کاٹ ڈالو اور اپنی تلواروں کو پتھر پر دے مارو۔ اگر وہ فتنہ تم میں سے کسی پر داخل ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے بہتر بیٹے حابیل کی طرح ہو جائے۔ اور ابو داؤدی کی انہی سے مروی حدیث میں ہے، بہتر ہے دوڑنے والے سے تک مروی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا، آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں جم جانا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کے متعلق فرمایا، ان میں اپنی کمانوں کو توڑ دینا، ان میں اپنے تانت کاٹ ڈالنا، اور ان فتنوں کے وقت اپنے گھر کی 4 دیواری کو لازم پکڑنا، اور ابن آدم حابیل کی طرح ہو جانا۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5400۔ مالک بہزیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر کیا تو آپ نے اسے قریب قرار دیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس فتنے میں بہترین شخص کون ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو اپنے مویشیوں میں ہے وہ ان کا بھی حق یعنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہے، اور وہ آدمی جو اپنے گھوڑے کا سر پکڑتا ہے اور وہ اپنے دشمن کافروں کو ڈراتا ہے اور وہ اسے ڈراتے ہیں۔ حدیث نمبر 5401۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایک بڑا فتنہ ہوگا جو کہ تمام عربوں پر محیط ہوگا، اس کے مقتولین جہنمی ہیں، اس بارے میں زبان درازی کرنا تلوار زنی کرنے سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ حدیث نمبر 5402۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب بہرا، گونگا اور اندھا فتنہ ہوگا، جو شخص اس کے قریب جائے گا وہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس بارے میں زبان درازی کرنا شمشیر زنی کرنے کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 5403۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور آپ نے ان کے متعلق بہت بیان فرمایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ لاس کا ذکر فرمایا۔ کسی نے عرض کیا، فتنہ لاس کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھاگنا اور لوٹنا ہے۔ پھر فتنہ خوشحالی ہے، اس کا بھرنا میرے اہل بیت کے ایک آدمی کے پاؤں کے نیچے سے ہوگا، وہ گمان کرے گا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ میں سے نہیں، میرے دوست تو متقی لوگ ہی ہیں۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کی امامت و حکمرانی پر راضی ہو جائیں گے جیسے سرین ایک پسلی پر ہو، یعنی نااہل شخص کو حکمران بنا لیں گے۔ پھر فتنہ دہمیہ اس امت کے ہر فرد پر اثر انداز ہوگا، جب کہا جائے گا کہ وہ ختم ہو گیا ہے تو وہ دراز ہو جائے گا۔ اس فتنے میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کو کافر، حتیٰ کہ لوگ 2 گروہوں میں بٹ جائیں گے، ایمان کا گروہ جس میں کوئی نفاق نہیں اور نفاق کا گروہ جس میں ایمان نہیں۔ جب یہ صورت ہو تو پھر دجال کا انتظار کرو، آج ظاہر ہوا یا کل۔ حدیث نمبر 5404۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربوں کے لیے شر سے جو قریب آ چکا ہے ہلاکت ہے، جس نے اپنا ہاتھ روک لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حدیث نمبر 5405۔ مقداد بن اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سعادت مند شخص وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، سعادت مند شخص وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، بے شک سعادت مند شخص وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، اور جو شخص ان سے آزمایا گیا اور اس نے صبر کیا تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ حدیث نمبر 5406۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں ایک دوسرے سے لڑائی کے لیے تلوار مسلط کر دی جائے گی تو وہ روز قیامت تک اس سے نہیں اٹھائی جائے گی، اور قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، اور حتیٰ کہ میری امت کے قبائل بتوں کی پوجا کریں گے، اور میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، اور وہ سب دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، جبکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ہوگا، وہ غالب رہیں گے، اور ان کا مخالف ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ حدیث نمبر 5407۔ عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی چکی 35 یا 36 یا 37 برس تک نظام کے تحت چلتی رہے گی۔ اگر انہوں نے اختلاف کیا اور دین کو بے وقت سمجھ کر ہلاکت کو اختیار کیا تو پھر ان کی راہ وہی ہے جو ہلاک ہو
ہوئے جیسے سابقہ امتیں، اور اگر ان کے لیے ان کا دین قائم رہا تو ان کے لیے 70 سال تک رہے گا۔ میں نے عرض کیا وہ 70 برس اس سے ہیں جو باقی رہ گیا یا اس سے ہیں جو گزر چکا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے جو گزر چکا۔ حدیث نمبر 5408۔ ابو واقد لیثی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ایک درخت کے پاس سے گزرے جس پر وہ اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، اسے ذات انوات کہا جاتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر فرما دیں جس طرح ان کے لیے ذات انوات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا سبحان اللہ، یہ بات تو ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیں جس طرح ان کے معبود ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔ حدیث نمبر 5409۔ ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا پہلا فتنہ یعنی عثمان کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا تو غزوہ بدر میں شریک ہونے والا کوئی صحابی باقی نہیں تھا۔ پھر دوسرا فتنہ یعنی واقعہ ہیرا، یزید کے دور میں مدینہ پر حملہ ہوا تو صلح حدیبیہ میں شریک کوئی صحابی باقی نہیں تھا۔ پھر تیسرا فتنہ رونما ہوا تو وہ ختم نہ ہوا جب کہ لوگوں میں عقل نہ رہی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور یہ کتاب الفتن جو چیپٹر ہے، باب ہے، اس کا جو پہلا سب چیپٹر ہے فتنوں کا بیان، اس سے احادیث بیان کی گئی ہیں کہ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔